أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت خير البشر ومن أبى فقد كفر. صدق. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہے. خدا کی وحدانیت کا باجماعت اقرار کیجیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی بابا زید صلی اللہ. میلاد نور بمناسبت ولادت باسعادت امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام. گویا کہ یہ فقط ایک عام عید کی طرح دن نہیں بلکہ ایسا دن ہے کہ جس کو یوم حق و باطل کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کو یوم میزان و معیار ایمان و نفاق کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. کہ رسول خدا نے فرمایا: یا علی اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ منافق ہے یا نہیں، تو اس کی پہچان اور معیار اے علی تجھے قرار دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اس دن کو یوم معیار ایمان و نفاق اگر کہا جائے تو میرے گھر بے جانا ہوگا. رسول اکرم علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر. دنیا میں جتنے بھی افراد بستے ہیں ان سب سے بہترین علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. دنیا میں جتنے بھی فضائل و کمالات رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین علی ابن ابی طالب ہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا: من ابا فقد کفر. جس نے اس بات سے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. اس حدیث کو مختلف محدثین نے نقل کیا، مختلف طرق و اسناد سے حدیث نقل ہوئی ہے، لیکن جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں آیت اللہ صافی البیگانی کی کتاب 110 احادیث کہ جس میں انہوں نے فقط ان احادیث کو بیان کیا جو رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی. اور اس حدیث کو نقل کرنے والی کون ہے؟ زوجہ رسول کریم ام المومنین حضرت عائشہ. اس بی بی نے نقل کیا اس حدیث کو کہ رسول خدا نے فرمایا جو علی سے محبت
جس نے اس بات سے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ میں کہوں گا آج کے ان مسلمانوں کو جو علی ابن ابی طالب سے تعصب رکھتے ہیں، ذرا تعصب کی عینک اتار کر دیکھو، ہماری نہیں مانتے تو نہ مانو، کم سے کم ام المومنین کی بات تو مان لو۔ ماشاءاللہ۔ ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں؟ علی خیر البشر ہیں، جو اس بات سے انکار کرے گویا کہ وہ کافر ہے۔ اور کیا تعبیر استعمال ہوئی اس حدیث میں؟ ابا، یہ لفظ ابا ایک مرتبہ قرآن میں بھی استعمال ہوا، اور کہاں پہ آیا کہ جب خدا نے تخلیق آدم کے بعد کہا سارے مل کر آدم کو سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیا تعبیر استعمال ہوئی وہاں پہ؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا، اپنے انکار پہ ڈٹ گیا، ابلیس نے استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ نے جب کہا میرے بنائے ہوئے کو کرو سجدہ، تو آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اس انکار پہ یہ ابلیس ہو گیا کافر، اور ادھر کہا جو علی کے خیر البشر ہونے کا انکار کرے وہ بھی ہو گیا کافر۔ تو گویا کہ خدا یہاں پہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی دشمن توحید ہوگا وہ بھی ابلیس اور کافر ہو جائے گا، اور جو دشمن ولایت علی ہوگا وہ بھی کافر اور ابلیس ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ ٹھوس انکار کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ تعبیر استعمال نہیں کی کہ ابلیس نے تکبر کیا، نہ، کہا ابلیس نے استکبار سے کام لیا۔ اس سے پہلے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ آ کے نظر کر دوں ماشاءاللہ کہ دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے کفر اور دوسری ہے شرک۔ کون کون سی؟ کفر اور شرک۔ کفر اور شرک۔ شرک، کفر ایک الگ چیز ہے، شرک ایک الگ چیز ہے، لیکن ان دونوں کو آپس میں ملانے والی ایک تیسری چیز بھی موجود ہے، اور اس کا نام ہے تکبر۔ سمجھ میں آگی بات؟ جی۔ شرک تک، شرک سے لے کر اگر پہنچنا ہو کفر تک، تو درمیان میں جو واسطہ بنے گا وہ تکبر ہے۔ گویا کہ تکبر پل ہے کفر اور شرک کے درمیان۔ اب جب ابلیس نے خدا کا شرک کیا اور خدا کی بات کو نہیں مانا تو اس وقت تھا مشرک، لیکن جب اس انکار پہ ڈٹ گیا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، یعنی اس شرک پہ اس نے کر لیا تکبر، تو اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں اس مقام پہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح خدا نے دشمن توحید اور دشمن ولایت کو برابر اور ہم پلہ کرا دیا، تو جو کوئی بھی فقط انکار کرے گا وہ ہو جائے گا مشرک، مگر اس انکار پر اگر ڈٹ جائے تو ہو جائے گا کافر۔ مسئلہ تو یہی پہ حل ہو گیا، آدم کا کیا تھا انکار تو ہو گیا مشرک، لیکن اس انکار پہ ڈٹ گیا تو ہو گیا کافر۔ یہی کام ہوا تھا غدیر کے میدان میں، جس نے فقط کیا تھا علی کی ولایت کا انکار وہ ہو گیا تھا مشرک، جس نے کہا میں مانتا نہیں چاہے میرے اوپر عذاب بھی آ جائے، وہ مشرک نہیں، وہ کافر میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابلیس نے استکبار سے کام لیا۔ استکبار کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ تکبر کرے۔ ایک مرتبہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ایسی خصوصیت ہے اس میں،
اس میں کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ جس بنا پر وہ تکبر کر رہا ہے، مگر جو ابلیس نے کیا وہ تکبر نہیں تھا، وہ استکبار تھا۔ استکبار کی تعبیر استعمال ہوئی، یعنی ابلیس کے پاس کچھ تھا نہیں جس پر اس نے تکبر کیا۔ اس لیے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حالانکہ ملائکہ کہتے تھے بڑا عبادت گزار ہے، ملائکہ کو تربیت دیا کرتا تھا، ملائکہ کو درس بھی دیا کرتا تھا، نام اس کا عزازیل ہوا کرتا تھا، سب کچھ تھا ظاہراً اس کے پاس، مگر جو نفاق اندر چھپا ہوا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں، اندر نفاق چھپا ہوا تھا مگر وہ ظاہر نہیں تھا۔ یہ نفاق ظاہر کب ہوا؟ جب اللہ نے کہا اے عزازیل، اے ابلیس، میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جب تک ظاہراً ایمان کی حالت میں تھا ملائکہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے، جتنے بھی اس وقت موجود تھے سارے کہتے تھے با ایمان ہے، مومن ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے ابلیس۔ مگر جب یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اے عزازیل آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ نہیں کیا، جو نفاق اندر موجود تھا وہ باہر آ گیا۔ یہی کام ہوا تھا غدیر کے میدان میں، جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، غدیر کا منبر سجا تھا، منبر پہ رسول کھڑے تھے، علی کا بازو تھاما تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا اعلان کیا تھا، لیکن اعلان کرنے کے بعد جس جس کے دل ظاہر ہو گیا۔ اور کیسے ظاہر ہوا؟ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی مبارک ہو، آپ ہمارے مولا ہو گئے، چلے گئے۔ کچھ افراد آئے، بکر بکر لگا یا علی، اے ابو طالب کے بیٹے مبارکباد ہو، آج کے بعد آپ ہمارے اور سارے مومنوں کے مولا ہو گئے، خدا حافظ۔ یعنی فقط اتنی حد تک بات کی وجہ اس لیے کہ ان کے پاس آپشن موجود نہیں تھا ابا واستکبر والا۔ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ؟ ابا واستکبر والا آپشن ان کے پاس موجود نہیں تھا، لہذا آئے، علی کو مبارکباد دی، چلے گئے۔ لیکن ایک ایسا آیا ابلیس کی طرح ڈٹ گیا، اس نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس نے کیا کہا؟ خدا کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اور اس پر عذاب نازل بھی ہو گیا۔ اور کس صورت میں آیا عذاب؟ ایک پتھر کی صورت میں عذاب آیا، اور وہیں پہ پھر نار ہو گیا۔ زمین پہ خدا کے جتنے بھی دشمن تھے، خدا نے بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ختم کیا۔ مثالیں بیان کرتا ہوں، خدا کا سب سے بڑا دشمن فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا پکارنے والا، لیکن کس سے ہلاک ہوا؟ پانی کی وجہ سے۔ نمرود اتنا بڑا دشمن توحید، اتنا بڑا دشمن خدا، کیسے پھر نار ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے۔ ابو جہل اتنا بڑا دشمن توحید، کیسے پھر نار ہوا؟ رسول اللہ کے ایک غلام کے ہاتھوں۔ ایک اور مثال پیش کروں، اب رہا دشمن خدا، دشمن توحید، دشمن کعبہ، کیسے پھر نار ہوا؟ ابابیل کی چونچ میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی اس سے ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ خدا نے یہاں پہ ایک بات واضح کر دی کہ خدا کا دشمن جتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب اس کے ہلاک ہونے کی باری آتی ہے تو فقط ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو ابرہہ تھا نا، یہ دشمن کعبہ،
خدا نے اس دشمن کعبہ کو ایک کنکر کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور جو دشمن مولود کعبہ تھا اس کو خدا نے پتھر سے ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ، ایک چھوٹے سے پتھر کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ اور وہ آیا مقام، میں گفتگو کو جلدی سمیٹ رہا ہوں، کافی مطالب کو چھوڑ رہا ہوں بیچ میں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بیان کریں گے۔ وقت ولادت باسعادت ہوا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے چلی، اور کس انداز سے چلی بی بی؟ خانہ کعبہ کے گرد آ کر طواف کیا۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، فقط اشارہ کروں گا۔ طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کے دوران ایک دعا مانگی، اس کا ایک جملہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے بطن میں ہے، یعنی بی بی واسطہ قرار دے رہی ہے، وسیلہ قرار دے رہی ہے علی ابن ابی طالب کو۔ علی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، علی ہے شکم مادر میں، اور بی بی واسطہ دے رہی ہے پروردگارا اس بچے کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما۔ تو میں کہوں گا جو علی شکم مادر میں اپنی ماں کی مدد کر سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ علی جوان ہو کر اپنے چاہنے والوں کی مدد نہ کر سکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ دعا کے کلمات ختم ہوئے، کعبہ کی دیوار شک ہوئی، جملہ سنیے گا، کعبہ کی دیوار شک ہوئی، بی بی اندر داخل ہوئی، جو وہاں کھڑے تھے وہ دور بھاگ گئے۔ میں نے ایک جملے میں ساری باتیں بیان کر دی۔ کعبے کی دیوار شک ہوئی، بی بی اندر تشریف لے گئی، جو وہاں کھڑے تھے وہ بھاگنے لگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے آئے ابو طالب کے پاس، کہا اے ابو طالب آپ کی زوجہ اس انداز سے کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں۔ لوگ آگے بتاتے جا رہے ہیں، ابو طالب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہاں سے نکلے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ یہ دیکھیں آپ کی چچی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا، وہ کعبہ میں چلی گئی۔ رسول خدا بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، جو کل دن گزرا 16 رجب کا۔ اب جیسے ہی 16 رجب کا دن آیا، ایک مرتبہ رسول خدا آگے بڑھے، کہا چچا جان ارادہ ہے کعبہ چلیں؟ ابو طالب کو ہمراہ لیا، اور کس قدر اہتمام تھا یہ علی کی ولادت کا۔ سارے کے سارے افراد چل رہے ہیں ابو طالب کے ہمراہ، اور ابو طالب چل رہے ہیں رسول خدا کے ہمراہ۔ ایک مرتبہ رسول خدا خانہ کعبہ میں تشریف لائے، آگے دروازے کو کھولا، مگر علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ماں کے ہاتھوں پہ ہے علی، آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے فوراً ہی آنکھیں کھول لی، اور وہاں پہ رسول خدا کا وہ تاریخی جملہ موجود ہے، کہا اے علی تو نے اس دنیا میں سب سے پہلے مجھ پر نگاہ ڈالی، اور اپنی نگاہ کے لیے تو نے مجھے مخصوص کر دیا۔ یا علی یاد رکھنا میں نے اپنے سارے کے سارے علم کے لیے تجھے مخصوص کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا سارے کا سارا علم علی میں منتقل کر دیا، اور پھر مطالبہ کیا رسول خدا نے کہ یا علی کچھ سناؤ، اور کس انداز میں سنایا علی نے؟ گزشتہ ساری آسمانی کتابوں کے بارے میں سنایا، اور سنانے کے بعد کہا اگر آج داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے کہ علی نے ہم سے بہتر تلاوت کی ہے ان کتابوں۔ تینوں کتابوں کو سنانے کے بعد ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، کہا علی قرآن میں سے بھی کچھ سناؤ۔ علی نے کیا سنایا؟
سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی 19 آیات کہ جس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور کہا قد افلح المومنون، بتحقیق مومن فلاح پا گئے۔ جملہ سنیے گا، علی ابھی دنیا میں آئے ہیں، آتے ساتھ ہی اعلان کر دیا قد افلح المومنون، جتنے بھی مومن ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے فلاح پا گئے۔ یہ جملہ سننے کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی وَبِكَ يَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اے علی تیری وجہ سے سارے کے سارے مومن فلاح پائیں گے۔ اور کیوں کرنا ہو، گویا کہ علی کی ولادت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن موجود ہے ان کا امیر المومنین آ گیا، اور امیر المومنین کے آنے سے سارے کے سارے مومنوں کو دنیا میں بھی فلاح مل گئی اور آخرت میں بھی فلاح مل گئی۔ اس انداز میں ملی ہے فلاح مومنوں کو، اور کس سے ملی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے ملی ہے فلاح۔ بہت فضائل ہے علی ابن ابی طالب کے، بیان کرنے لگ جاؤ تو ایک انبار ہے، ایک سمندر ہے علی کے فضائل کا، کون احاطہ کر سکے؟ ایک پہلو کا احاطہ مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا۔ اور بیان کیا ہے یہ مفسرین نے کہ علی کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ جس میں متضاد صفات جمع تھیں، یعنی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں متضاد صفات موجود ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ علی بہت بڑے شجاع ہیں، شجاعت میں اگر مثال دی جاتی ہے تو علی کی دی جاتی ہے، لیکن شجاعت کے ساتھ علی میں ایک اور صفت بھی پائی جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ صبر و حلم کی۔ یعنی جو شخص بہت زیادہ شجاع ہو اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ لوگوں پر سختگیر ہوا کرتا ہے، کیوں؟ اس کا کام ہے تلوار چلانا، اور جب تلوار چلائے گا اس کا دل نرم نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل سخت ہوگا۔ مگر یہ فقط ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ جس میں شجاعت بھی موجود ہے اور صبر و حلم بھی موجود ہے۔ اسی طرح اور کئی صفات ایسی ہیں ذات علی ابن ابی طالب میں کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا کہ آپ ذرا بیان فرمائیے آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا علی کے پاس علم زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا خاموش ہو جا، میرے پاس جو ہے وہ قطرہ ہے، جو علی کے پاس ہے وہ سمندر ہے۔ کیا قطرے اور سمندر کا تقابل بھی ہو سکتا ہے؟ پھر کہا میں نے جو کچھ بھی آج تک علم حاصل کیا وہ ذات علی ابن ابی طالب سے ہی حاصل کیا ہے۔ اور جب مولا سے پوچھی گئی سورہ فاتحہ کی تفسیر، پوری رات گزار دی، اور پوری رات گزرنے کے بعد مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہا ہے عبداللہ ابن عباس اگر اس فاتحہ کی تفسیر کو 70 اونٹوں پر بھی لاد دیا جائے تو یہ فقط ایک حصے کی تفسیر ہوگی، مکمل سورہ کی تلاوت نہیں ہوگی۔ ایک بحر بے قرار ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ اور جب ممبر کوفہ پہ علی کا ایک چاہنے والا، علی کا ایک شیعہ ساسا ابن سوہان، یہ کون تھا ساسا ابن سوہان؟ یہ لوگوں کے ذہنوں کو علی کی تبلیغ کے لیے آمادہ کیا کرتا تھا۔ ممبر کوفہ پہ ساسا ابن سوہان لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرتا تھا علی کی تبلیغ کے لیے۔ تو اب جانیے کہ آخر ساسا ابن سوہان کی معرفت کتنے عظیم مقام پہ فائز ہوگی کہ جو لوگوں کو علی کی تبلیغ کے لیے آمادہ کرتا ہو۔ اور مولا کا مشہور و معروف خطبہ کہ جب آپ نے ممبر کوفہ پہ ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ اور جب لوگوں نے مختلف طرح کے سوالات کیے تو ایک سوال کے جواب میں علی کا وہ تاریخی جملہ موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا،
اگر پوری کائنات کے پردے بھی ہٹا دیا جائے تو مجھ علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بابا زبان صلی اللہ علیہ وسلم.